ناظرین، تاجدار گولڑا حضور پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے ایک کامل ولی ہیں، آپ کے دور کا ایک بڑا شاندار واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا، جو اس سے پہلے بھی انگریز فوج میں رہ چکا تھا۔ اب جو بھی راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر آتا، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتا اور وہاں کے عوام سے حالات معلوم کرتا۔ چنانچہ دیہاتی دورہ کے سلسلہ میں اس ڈپٹی کمشنر نے گولڑا شریف کے قریب ہی اپنا کیمپ لگوایا، اور اسے یہ بڑی توقع تھی کہ پیر صاحب گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن پیر صاحب اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ آخر اس نے اپنا کیمپ وہاں سے آگے دربار کے بالکل قریب ہی لگوا لیا اور وہاں بیٹھ گیا کہ شاید یہاں پر پیر صاحب اس کے پاس ملاقات کے لیے آئیں گے۔ حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ مقامی افسر ہے۔ مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ باہر سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو اس ڈپٹی کمشنر کے قریب بھی تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما کر اس سے ملتے جائیں۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز جب عصر کے ٹائم اپنی سواری باہر نکالی اور سیر کے لیے جانے لگے تو آپ نے وہ راستہ جس پر اب ڈپٹی کمشنر اپنا کیمپ لگا چکا تھا، آپ نے وہ راستہ ہی چینج کر لیا اور دوسرے راستے سے چلے گئے۔ ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ نہیں گئے۔ اس نے وہاں سے اپنا کیمپ اکھاڑا اور راولپنڈی اپنے دفتر میں واپس آ گیا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ پیر صاحب میرے پاس ملاقات کے لیے تشریف نہیں لائے، جبکہ اور بڑے بڑے لوگ وہاں ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ چنانچہ انگریز ڈپٹی کمشنر نے اگلے دن جب اپنے دفتر پہنچا تو اس نے ایک چٹھی وہاں سے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی کہ آپ بروز سوموار میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ جب وہ چٹھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کے لیے دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو اور میں آپ سے ملنے آؤں، اور مجھے تو الحمدللہ آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو، اور اگر ایسی بات ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے، اور ایک غیر ضرورت مند آپ کے پاس کیوں آئے گا، اس لیے آپ کو مجھ سے ملاقات خود ہی کرنی چاہیے۔ جب وہ خط واپس ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچا تو اس کو اپنے بھیجے گئے خط کی اس طرح بے توقیری ہوتے ہوئے بڑا غصہ آیا۔ وہ بڑا ناراض ہوا، ایک تو میں وہاں گیا اور پیر صاحب نے میرے سے ملاقات نہیں کی، اب میں نے خط بھیجا ہے تو اس کے جواب میں بھی پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ اس کو بڑا غصہ آیا۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورے کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے ڈپٹی کمشنر کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ کو ایسے شخص سے نہیں الجھنا چاہیے جو خدا کے سوا دنیا اور مافیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ قاضی صاحب کے سمجھانے پر ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں وہ بات آ گئی اور اس نے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے یا چوتھے روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ملاقات کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ ملایا، مگر جب میم صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس میم نے اپنے خامے سے کہا کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی بیگم کا یہ مدعا پیر صاحب کے سامنے بیان کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل ہمارا مذہب اسلام ہمیں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جاگیر ہے، جو ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ انگریز کی بیوی نے حضرت کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پر اپنے مالک کا نام لیتا ہوں اور اس خدائے عز و جل کا ذکر کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا مالک آپ کو تنخواہ دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں ہے، بلکہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق مجھے عطا کرتا ہے، بلکہ
بے حد و بے حساب دیتا ہے۔ وہ میم پھر پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر وہ چیز میرے لیے بہتر ہو تو میرا مالک مجھے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس میں نقصان ہو تو وہ مجھے نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگتا ہے تو ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باتوں باتوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک پستول تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انگریز افسر کہنے لگا کہ یہ میرا ہتھیار ہے اور اس سے میں کسی بھی جاندار کی جان لے سکتا ہوں۔ وہ بڑا فخر سے یہ بات کہنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے ہتھیار کا استعمال دکھائیے۔ چنانچہ اسی ٹائم اوپر سے ایک پرندہ گزرا، تو اس ڈپٹی کمشنر نے اپنا ریوالور اس پرندے کی طرف سیدھا کیا اور فائر کر دیا۔ فائر لگتے ہی وہ پرندہ نیچے گرا اور پھڑ پھڑانے لگا۔ اب انگریز نے کہا کہ آپ بھی اپنی اس تسبیح کا کوئی کمال دکھائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اپنی تسبیح پر پھونک ماری اور پرندے کو وہ تسبیح لگائی تو وہ پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور وہاں پر موجود دیگر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت بھی بہت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، لہذا انگریز کی بیوی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ آپ کا اللہ آپ کی ہر دعا مانتا ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے بہت مفید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بارانی علاقہ ہے، فصلیں ہیں جو کہ خشک ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ کریم سے دعا فرمائیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہوگی تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی اور ساتھ ہی خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز بڑی زور سے بارش ہو گئی۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور مسلمانوں کے لیے نہایت ہی پرفتن دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمان زوال کا شکار تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ نام نہاد علماء تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل کر سادہ لو مسلمانوں کو اپنے نام نہاد فتاوی سے راہ حق سے بھٹکا رہے تھے۔ یہ نام نہاد علماء اور مولوی انگریزوں کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انگریزوں کے اس عروج کے زمانہ میں اور مسلمانوں کے زوال برے زمانہ میں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دین حق کی حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم عصروں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کی طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور اس مادیت پرست دور میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرماتے رہے۔ انگریز حکومت نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے گروہ اور اپنے مذموم عزائم میں شامل کر لیں، مگر ہر مرتبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ انگریز حکومت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جاگیروں کا لالچ بھی دیا، مگر وہ آپ کو کسی بھی طور پر خرید نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ہندوستان کی آزادی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولانا ظفر علی خان حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت پیر رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو مولانا ظفر علی خان نے عرض کیا کہ حضور، میں تو اہل اللہ کے اس دربار سے مسلمانان ہند کے لیے سلطنت مانگنے آیا ہوں۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا کہ مولانا، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائیں اور ایسی حکومت بخشیں جو دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کی قبولیت 10 برس کے بعد ہو گئی، جب قائد اعظم کی زیر قیادت پاکستان معرض وجود میں آیا۔